السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نا کہ ہاؤ ٹو انسٹال ورڈپریس آن لوکل آسک، یعنی جس طرح ہماری ویب سائٹ ہے نا وہ کس طرح لوکل آسک پہ جو ہے نا ہم رن کریں گے. چلو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا ہم سیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نا کہ ورڈپریس کیا ہے اور لوکل زیم جو ہے نا وہ کیا ہے. ورڈپریس جو ہے نا ہمارے پاس ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں جو ہے نا ہم ویب سائٹ بناتے ہیں نا ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے، یا اس میں پلگنز ہوتے ہیں، تھیمز ہوتے ہیں جو ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے نا ویب سائٹ بناتے ہیں. اور زیم جو ہے نا ہمارے پاس ایک لوکل سرور ہے جو ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں نا اور اس کو اپنی پرسنل کمپیوٹر پہ جو ہے نا اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح زیم کو جو ہے نا انسٹال کریں گے. آپ نے ادھر ٹیب میں آنا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے زیم، ٹھیک ہے. زیم ڈاؤن لوڈ آپ نے لکھنا ہے. تو ہمارے پاس جو پہلا ویب سائٹ آئے گا نا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس پہ کلک کر کے ہمارے پاس اس کو اپنے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے اے زیم فار ونڈوز یہاں پہ کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. زیم میں جب ادھر لکھوں گا نا تو ہمارے پاس زیم کا کنٹرول پینل جو ہے نا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے. اس کے بعد جو آپ لوگوں نے کرنا ہے نا ادھر آپ نے لکھنا ہے ورڈپریس ڈاؤن لوڈ. ورڈپریس آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں پہ لکھنا ہے ورڈپریس ڈاؤن لوڈ. ڈاؤن لوڈ لکھو گے یہ جو ہمارے پاس پہلی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس پہ کلک کر کے نا یہ ڈاؤن لوڈ ورڈپریس 7.0.2 یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ لیٹسٹ ورژن جو ہے نا ورڈپریس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو ابھی جو ہے نا ہم نے دو اسٹیپ کیے، ایک ہم لوگوں نے زیم ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور ایک جو ہے نا ہم نے ورڈپریس ڈاؤن لوڈ کیا ہے. زیم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا جب آپ کے پاس ادھر انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد جو آگے پروسیس ہے نا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. انسٹال کر کے جو ہے نا ہمارے پاس ادھر اس طرح شو ہوگا. اور دوسرا جو ہے نا جب آپ ورڈپریس انسٹال کرو گے نا یہ ہمارے پاس ایک فائل بنے گا نا زپ فائل میں، ایک ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح کا فائل بنے گا ہمارے پاس. یہ جو ہے نا ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا ڈاؤن لوڈ میں یہاں پہ شو ہوگا. یہ جو ہے نا سب سے پہلے زپ فائل میں ہوگا تو ہم لوگوں نے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے نا ایکسٹریکٹ آل کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا اس کے اس طرح فائلز بن جائیں گے نا، اس طرح فائلز بن جائیں گے. یہ سارے فائل جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاؤں گا. دوسرا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، زیم کو جو ہے نا زیم آپ لوگوں نے کنٹرول پینل جو ہے نا وہ اوپن کرنا ہے. کنٹرول پینل کو اوپن کر کے نا ایک اپاچی ہوتا ہے اور ایک مائی ایس کیو ایل ہے نا، ان دونوں کو اپنے اسٹارٹ کرنا ہے. جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو ہمارا جو ویب سائٹ ہے نا وہ یہاں پہ چلے گا. ان دونوں کو آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے. اسٹارٹ کر کے نا جو جتنے بھی فائلز ہیں نا اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے. کنٹرول اے کر کے یہاں سے کاپی کریں اور یہ جب آپ اس طرح کرو گے نا ہمارے پاس دونوں جو ہے نا سٹارٹ ہو گئے. اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے ہمارے پاس آپ لوگوں نے ایڈمن پہ آنا ہے، ٹھیک ہے. ایڈمن پہ آ کے یا بے شک آپ ادھر جو ہے نا لوکل آسک پی ایچ پی میں ایڈمن لکھے تو ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح کا شو ہوگا. اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح شو نہیں ہو رہا تو وہ جو ہے نا ایشو جو ہے نا وہ مائی ایس کیو ایل اور اپاچی ان دونوں کو رن ہونا چاہیے. ان کو رن کر کے آپ لوگوں نے یہ لوکل آسک پی ایچ پی میں ایڈمن یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے. ڈیٹا بیس کا نام مثال کے طور پر ڈیٹا بیس جو بھی ہم بناتے ہیں نا وہ آپ کا ویب سائٹ کا نام ہوگا. جو آپ ویب سائٹ بنا رہے ہو ورڈپریس پہ، مثال کے طور پر میں ویب سائٹ بنا رہا ہوں مائی پورٹ فولیو ویب سائٹ. یس، اس طرح میں نے ڈیٹا بیس بنا لیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے کریٹ کرنا ہے. کریٹ کر کے ہمارے پاس جو ہے نا ادھر جو ہے نا ہمارے پاس آ گیا مائی پورٹ فولیو ویب سائٹ. اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے فائل ایکسپلورر پہ آ جائے. اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے لوکل سی کے اندر آنا ہے جہاں پہ جو ہے نا ہمارا زیم انسٹال ہے، ٹھیک ہے. زیم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایچ ٹی ڈاک کے اندر آپ لوگوں نے آنا ہے، ایچ ٹی ڈاک کے اندر، ٹھیک ہے. اور کسی فولڈر میں نہیں جانا. ایچ ٹی ڈاک کے اندر جب آپ ہوگے یہاں پہ آپ نے ایک فولڈر بنانا ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈیٹا بیس بنایا تھا. کیا بنایا تھا، میں پورٹ فولیو ویب سائٹ. یہاں پہ آپ لوگوں نے اسی طرح جو ہے نا سیم ٹو سیم آپ لوگوں نے ایک فولڈر کریٹ کرنا ہے مائی پورٹ فولیو ویب سائٹ، ٹھیک ہے. سیم ٹو سیم اسی طرح نیم، ایک بھی اسپیلنگ جو ہے نا مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک فولڈر کریٹ کیا زیم کے اندر ایچ ٹی ڈاک کے اندر، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک فولڈر بن گیا. ابھی جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے ورڈپریس کا فائل جو ہے نا وہ ہم نے جو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، کہاں پہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا وہ آپ لوگوں کے بعد یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ شو ہوگا. تو میں نے جو ہے نا یہاں پہ رکھا ہے لوکل ڈی کے اندر، اور میں نے جو ہے نا اپنی ویب سائٹ کے اندر میں نے رکھا ہے. یہاں پہ جو ہے نا ورڈپریس کی جتنی بھی فائلز ہیں نا ورڈپریس کے اندر یہ جتنی بھی فائلز ہیں اس کو اپنی کاپی کرنا ہے. کاپی کر کے ایچ ٹی ڈاک کے اندر جو اپنے فولڈر بنایا تھا ڈیٹا بیس والا، اس فولڈر کے اندر جو ہے نا آپ نے پیسٹ کرنا ہے. جتنی بھی ورڈپریس کی فائلز ہیں وہ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. یہ جب پیسٹ ہو جائیں گے اگلا جو اسٹیپ ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اچھا، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا جتنے بھی فائلز ہیں نا وہ ہمارے پاس ادھر ڈاؤن لوڈ ہو گئے، یعنی یہاں پہ کاپی ہم نے کر دی ہے نا.
مائی ویب پورٹفولیو کے جو اندر نا لوکل سی کے اندر جب آئیں گے زم کے اندر آئیں گے اور جو ایکسٹی ڈاکس ہے نا اس کے اندر جو ہم نے فولڈر بنایا تھا ویب سائٹ اور جو ہم سب سے پہلے ڈیٹا بیس بنایا تھا اور اسی کے نام سے ہم نے ایک فولڈر بنایا تھا یہاں پہ اور اس کے اندر جو ہے نا ورڈپریس کی فائل جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا کاپی کی ہے نا ورڈپریس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کے اندر جتنی بھی فائلز ہیں وہ یہاں پہ جو ہے نا ہم نے کاپی کیے یعنی پیسٹ کیے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو کام ہوگا جو ہے نا ہمارا آپ نے دیکھنا ہے جو ہے نا اپاچی اور مائی ایس کیو ایل جو ہے نا وہ یہاں پہ رن ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے لوکل آسٹ اس کے بعد سلیش ڈالنا ہے اور جو ہم نے ڈیٹا بیس بنایا تھا فولڈر بنایا تھا وہی نام آپ لوگوں نے ادھر دیکھنا ہے دینا ہے ٹھیک ہے. مائی پورٹفولیو ویب سائٹ ٹھیک ہے سیم ٹو سیم اسی نام جو ہے نا آپ لوگوں نے یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے. یہ جب ہم دیں گے نا جو آپ لوگوں نے ایک ڈیٹا بیس ہم نے بنایا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بیس مائی پورٹفولیو ویب سائٹ کا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے وہی نام جو ہے نا یہاں پہ لوکل آسٹ مائی پورٹفولیو ویب سائٹ آپ نے دینا ہے. اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے. اچھا جیسا ہی میں نے لکھا ہے نا لوکل آسٹ مائی پورٹفولیو ویب سائٹ تو آپ کے پاس جو ہے نا اس طرح انٹرفیس شو ہوگا ٹھیک ہے. اب جو ہے نا ہم ڈیٹا جو ورڈپریس ہے نا اس کو انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے بعد اس طرح انٹرفیس شو ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کنٹینیو کرنا ہے اس کو کنٹینیو کر کے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا بیس نیم دینا ہے ڈیٹا بیس یوزر نیم دینا ہے ڈیٹا بیس پاسورڈ لوکل آسٹ ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس نیم جو ہے نا ہم نے وہی دینا ہے جو ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایک ڈیٹا بیس بنایا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا ایچ ٹی ڈاکس کے اندر جو ہم نے ایک فولڈر بنایا تھا وہ ہم لوگوں نے دینا ہے. تو ادھر لیٹس گو پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ ڈیٹا بیس کا نام ہم نے بنایا تھا کیا بنایا تھا مائی پورٹفولیو یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے پورٹفولیو ویب سائٹ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یوزر نیم آپ کوئی بھی بے شک نہ دیں یا روٹ دے دیں یا ایڈمین دے دیں کوئی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے. پاسورڈ آپ اسی طرح چھوڑ دیں اور جو ہے نا لوکل ڈیٹا بیس جو آتے ہیں وہ لوکل آسٹ ہی ہے ڈبلیو پی ہی ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف آپ جو ہے نا آپ لوگوں نے ڈیٹا بیس کا نام دینا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا سبمٹ کریں. سبمٹ کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سب کچھ اوکے آ رہا ہے اوکے رہے نا رن انسٹالیشن. اگر آپ کا ڈیٹا بیس وغیرہ جتنی بھی چیزیں آپ نے صحیح لکھی ہو تو رن انسٹالیشن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. اچھا تو اس پہ کلک کر کے اوکے رہے نا کہ ویلکم ٹو مائی ویب سائٹ. یہاں پہ آپ کا سائٹ ٹائٹل کیا ہونی چاہیے تو جس طرح ہم لکھیں گے نا ویلکم ٹو مائی پورٹفولیو ٹھیک ہے ویب سائٹ یہ آپ بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوزر نیم دے دیں. یہاں پہ وہ یوزر نیم مانگ رہے ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہو یعنی مثال کے طور پر آپ اپنا نام بھی دے سکتے ہو نا ذوالفقار میرا نام ذوالفقار ہے یا ذوالفقار 1 2 3 جو آپ کو بعد میں یاد ہوگا. جس طرح جب آپ بھی جاؤ گے نا تو وہاں پہ آپ نے ایک یوزر نیم دینا ہوگا اور ایک پاسورڈ دینا ہوگا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آپ پاسورڈ دے دیں ذوالفقار 1 2 3 4 اس طرح کوئی بھی آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ کہ ای میل کوئی بھی آپ رینڈم سا دے دو اور یہاں پہ جو ہے نا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. اور اس کا جو ہے نا آپ ایک اسکرین شاٹ بھی لے لیں اپنے لیے تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو یوزر نیم کا اور پاسورڈ کا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. یہاں پہ 1 2 3 4 دے دو یا کوئی بھی آپ دے سکتے ہو اور انسٹال ورڈپریس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے. انسٹال ورڈپریس پہ جب آپ کلک کرو گے تو ہمارے پاس جو ہے نا انسٹال اچھا تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ انسٹال ہو جائے گا. ہمارے پاس جو ہے نا ورڈپریس انسٹال ہو گیا. ابھی جو کہہ رہے کہ آپ لاگ ان کریں ٹھیک ہے سکسیس ہو گیا ورڈپریس از بین انسٹال تھینک یو اینڈ انجوائے. ابھی جو ہے نا آپ لوگوں نے لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کر کے آپ نے کیا چیزیں دینا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہے نا میں نے سیو رکھا تھا ذوالفقار ایک یوزر نیم جو میں نے دیا تھا اور پاسورڈ دیا تھا ٹھیک ہے. یہ آپ نے ریممبر میں بھی کلک کرنا ہے. اس کو جو ہے نا آپ لاگ ان کریں. جب آپ لاگ ان کرو گے تو ہمارے پاس جو ہے نا ورڈپریس کا جو ڈیش بورڈ ہے نا ڈیش بورڈ ہمارے پاس شو ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا ورڈپریس پہ جو کام ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. باقی جو ہے نا ہمارے پاس رہی ہے انشاءاللہ اس طرح ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کوئی بھی شو ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا ورڈپریس کا جو ویب سائٹ ہے نا وہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ شو ہو گیا. آپ لوگ جب وزٹ سائٹ پہ کریں گے تو یہ دیکھ ویلکم ٹو مائی ویب سائٹ یہ ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے لوکل آسٹ کے ساتھ یعنی زم کے ساتھ جو ہے نا ورڈپریس کو جو ہے نا وہ کنیکٹ کر دیا. اس کے بعد جو ہے نا دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا کہ کس طرح ہم اپنا پورٹفولیو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یا کس طرح پلگنز وغیرہ تھیمز انسٹال کر سکتے ہیں وہ تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. تھینک یو اللہ حافظ جزاک اللہ.